الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اسلام آباد میں ہندو مندر بنائے جانے کی خبر مذہبی طبقے اور سیکولر لوگ بڑی حدت و شدت، مداہنت و غیر سنجیدگی، پازیٹیو اور نیگیٹو انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ میرے ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ اس اہم مسئلے میں قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ اسلامی تعلیمات اسلام آباد کے اندر ہندو مندر بنائے جانے کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ میں اسلامیات کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ میں اپنی سمجھ کے مطابق آپ سے اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیا گیا ہے۔ علماء اس بات کو دیکھ رہے ہیں اسلامی قوانین اور اصول کے مطابق اسلام ہماری کس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دارالاسلام اسلامک اسٹیٹ مسلمان ریاست کے اندر غیر مسلم اقلیتوں کے وہی حقوق ہوتے ہیں جو بحیثیت انسان ایک مسلمان کو حاصل ہیں۔ عزت، جان، مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طرح ریاست ایک مسلمان کے حقوق، جان، مال، عزت کا تحفظ کرتی ہے، بعین ہی اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو عبادت کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر، تزئین یہ ریاست کرتی ہے۔ البتہ نئے عبادت گاہوں کی تعمیر اس جگہ ریاست کرتی ہے جہاں غیر مسلموں کی آبادی ہوتی ہے اور ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر ضرورت کے مسلمان ریاست نئی عبادت گاہیں ان کو بنا کر نہیں دیتی، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ دارالمسلمین میں بھی تقریباً وہی حقوق ہوتے ہیں جو دارالاسلام میں ہوتے ہیں، لیکن دارالمسلمین اس ریاست کو کہتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن وہاں وہ جو دارالاسلام کی آئیڈیالوجی ہے وہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہوتی۔ جہاں غیر مسلموں کو عبادت گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہوتی ہے۔ البتہ وہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، چونکہ وہ دارالمسلمین ہے، دارالاسلام نہیں ہے، اگر مسلمانوں کی باہمی رضا شامل نہ ہو تو ان کے پیسے کو غیر مسلم اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، ان کی تزئین، ان کی آرائش، ان کی تعمیر ممکن ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک جو صلح سے حاصل کیا گیا ہو، باہمی مفاہمت سے حاصل کیا گیا ہو، اس میں کسی خاص طبقے کی کثرت ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان ہے، اس میں یہ ملک صلح سے حاصل کیا گیا، باہمی مفاہمت سے حاصل کیا گیا، محنتوں اور قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ تو اس کے اندر جو لوگ یہاں غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ اپنی رضا سے رہ رہے ہیں، یہاں اس علاقے کو فتح نہیں کیا گیا، تو جو حکم ریاست مدینہ کا ہے، مسلمان ریاست کا ہے، اسلامک اسٹیٹ کا ہے، وہ حکم صلح سے حاصل شدہ ملک کا نہیں ہوتا۔ جو قوانین اسلامک اسٹیٹ کے ہیں ان کا نفاذ اس طور پر نہیں کیا جا سکتا جیسے ایک اسلامی ریاست میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صلح شدہ ملک کی حصول کے لیے ہر قسم کے طبقے کی برابر کی قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ صلح سے حاصل شدہ ملک کے اندر صلح اور رواداری برداشت کے ذریعے سے بہت سارے کام کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ مسائل کو رواداری سے حل کیا جائے، شدت، نفرت، غیر سنجیدگی اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت سے اجتناب کیا جائے۔ اسلام غیر مسلم اقلیتوں کو عبادت کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، لیکن ان کو دارالاسلام، دارالمسلمین اور صلح سے حاصل شدہ ملک کے اندر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، دعوت و تبلیغ سے منع کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو نفرت کا بازار گرم ہے،
ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ نفرت سوشل میڈیا سے نکل کر بازاروں، گلی کوچوں، اداروں کے اندر نہ داخل ہو جائیں، جس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ غیر سنجیدہ لوگ اس مسئلے کو ہوا دے کر اپنے مفاد کا حصول چاہتے ہیں۔ کچھ سیاسی ہیں، کچھ مذہبی ہیں، کچھ لبرل ہیں، ہر ایک کا اپنا مفاد ہے، وہ اپنا مفاد چاہتے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ وہی بات ہے جو حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، جو بات انہوں نے کی ہے وہ درست ہے کہ دارالاسلام دارالمسلمین کا حکم الگ ہے، پاکستان صلح سے حاصل شدہ ملک ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ تمام بڑے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس بات میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ دنیا میں کوئی دین اور مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اتنے حقوق دیے ہوں۔ اس لیے اسلام دشمنی کرنے، اسلام سے نفرت اور زارگی ظاہر کرنے کے لیے اس کا سہارا لینا یہ غلط بات ہے، حقائق سے منافی ہے۔ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔